بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم ایک بااثر اسلامی جنگجو رہنما المعتصم کی سوانح یاد کو پیش کر رہے ہیں، جن کے دور حکومت میں اہم فوجی ترقی اور ثقافتی پیش رفت ہوئی۔ تفصیلی تجزیے کے ذریعے ہم اس کی اہم لڑائیوں، قائدانہ خوبیوں اور اس کے بعد کی نسلوں پر جو دیر پا اثرات چھوڑے گئے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں مکمل، اور المعتصم کی کہانی اور اسلامی سلطنت کی توسیع میں ان کے اہم کردار کے بارے میں جانیں۔ تو دوستو، ابو اسحاق محمد بن ہارون المعتصم 8ویں عباسی خلیفہ تھے، جنہوں نے 833 سے 842 میں اپنے وفات تک حکومت کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کے چھوٹے بیٹے اس نے اپنی ایک نجی فوج کی تشکیل کے ذریعے شہرت حاصل کی، جو بنیادی طور پر ترک غلاموں پر مشتمل تھی۔ سپاہی، غلمان، گانا، غلام، یہ اس کے ستیلے بھائی خلیفہ المامون کے لیے کارآمد ثابت ہوئے، جس نے المعتصم اور اس کے ترک معاوض کو ریاست میں دیگر طاقتور مفاد پرستوں گروہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ باغیوں اور بازنطینی سلطنت کے خلاف مہمات میں بھی ملازمت دی۔ اگست 833 میں جب المامون کی مہم کے دوران غیر متوقع طور پر موت ہوگی تو المعتصم کو اس کے جانشین کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس نے المامون کے بیٹے العباس کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ المعتصم نے اپنے بھائی کو بہت سی پالیسیوں کو جاری رکھا، جیسے تحریوں کے ساتھ شراکت داری، جنہوں نے عباسیوں کی جانب سے خراسان اور بغداد پر حکومت کی۔ طاقتور سردار قاضی احمد ابن ابی داؤد کی حمایت سے اس نے متزلی کے عقلی اسلامی نظریے کو نافذ کرنے اور اس کے مخالفین پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگرچہ ذاتی طور پر ادبی سرگرمی میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن المعتصم نے المامون کے تحت شروع ہونے والی سائنسی نشانیاں کو بھی پروان چڑھایا۔ دوسری طریقوں سے اس کا دور اسلامی تاریخ میں ایک رخصتی اور ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتا ہے، جس میں فوج اور خاص طور پر اس کے ترک محافظوں پر مرکوز ایک نئی حکومت کی تشکیل ہوئی۔ 836 میں سامرا میں ایک نیا دارہ حکومت قائم کیا گیا تاکہ اس نئی حکومت کی علامت ہو اور اسے بغداد کے پریشان کن آبادی سے ہٹا دیا جائے۔ خلیفہ حکومت کی طاقت کو مرکزیت کے اقتدار کے ذریعے بڑھایا گیا، جس نے سمارا میں سینئر سول اور فوجی احکام کے ایک چھوٹے سے گروپ کے حق میں صوبائی گورنروں کی طاقت کو کم کر دیا، اور ریاست کا مالیاتی سامان زیادہ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کے لیے وقف ہو گیا۔ پیشہ ورانہ فوج، جس میں ترکوں کا غلبہ تھا، عرب اور ایرانی اشرافیہ، جنہوں نے عباسی ریاست کے ابتدائی دور میں اہم کردار ادا کیا تھا، تیزی سے پسماندہ ہوتے چلے گئے، اور 838 میں العباس کے حق میں المعتصم کے خلاف ایک ناکام سازش کے نتیجے میں ان کی صفوں کو بڑے پیمانے پر ختم کر دیا گیا۔ اس سے ترکوں اور ان کے پرنسپل لیڈروں اشناس، واصف، اتخ اور بقا کی پوزیشن مضبوط ہے۔ المعتصم کے اندرونی حلقے کا ایک اور اہم رکن اشروستا کا شہزادہ الفشین دربار میں اپنے دشمنوں کا شکار ہو گیا، اور 840 میں اس کا تختہ الٹ کر قتل کر دیا گیا۔ ترکوں کے عروج کا نتیجہ آخر کا سامرا میں انارکی پریشانیوں کا باعث بنا، اور 10ویں صدی کے وسط میں عباسی اقتدار کے خاتمے کا باعث بنا۔ لیکن المعتصم کی طرف سے شروع کردہ ظلم پر مبنی نظام پوری مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر اپنایا گیا۔ المعتصم کا دور مسلسل جنگوں سے نشان زدہ تھا، اور حکومت کی دو بڑی داخلی مہمات ادھر بائی میں بابک خرم الدین کی طویل عرصے سے جاری خرامانی بغاوت کی خلاف تھی، جسے 835 سے 837 میں الفشین نے کچل دیا تھا، اور تبرستان کے خود مختار حکمران
مازبار کے خلاف تھا، جس نے تہرات کے ساتھ جھڑپیں کی تھی، خراسان کے گورنر اور بغداد پر اٹھ کھڑے ہوا، جس کا اس کے جنرلوں نے اندرونی بغاوتوں کے خلاف لڑائی کی قیادت کی۔ المعتصم نے خود اس دور کے بعد بڑی بیرونی مہم کی قیادت کی۔ 838 میں بازنطینی سخت سلطنت کے خلاف اس کی فوجوں نے شہنشاہ تھیولس کو شکست دی اور اموریم شہر پر قبضہ کر لیا۔ اموریم مہم کو بڑے پیمانے پر منایا گیا اور یہ خلیفہ کے پروپیگنڈے کی بنیاد بن گئی، جس نے المعتصم کی ایک جنگجو خلیفہ کے ساتھ کو مضبوط کیا۔ محمد مستقبل کے معتصم البغداد کے خلد ہمیشہ محل میں پیدا ہوئے تھے، لیکن صحیح تاریخ واضح نہیں ہے۔ مورخ التبرا کے مطابق ان کی پیدائش حکام نے کی تھی یا تو شعبان 180 اکتوبر 796 عیسوی میں یا 179 ہجری بہار 796 عیسوی یا اس سے پہلے۔ اس کے والدین 5ویں عباسی خلیفہ ہارون الرشید اور مرزدہ بنت شبیب تھے، جو ایک لونی تھی۔ مرزدہ کی پیدائش کوفہ میں ہوئی تھی، لیکن اس کے خاندان کا تعلق صفویات سے تھا اور اسے عام طور پر ترک نژاد سمجھا جاتا ہے۔ نوجوان شہزادے کی ابتدائی زندگی اس کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی، جو بعد کے فیصلے میں عباسی خلافت کا سنہری دور تھا۔ طاقتور ہرمگیڈین خاندان کے اچانک زوال اس نے پچھلی دہائیوں کے دوران حکومت پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ 803 میں عدالت کے اعلیٰ ترین سطح پر سیاسی عدم استحکام کا اشارہ دیا، جبکہ صوبائی بغاوتوں جنہیں مشکل سے دبایا گیا تھا سلطنت پر خاندان کے قبضے کے بارے میں انتہائی اشارے فراہم کیے تھے۔ اس کے باوجود ہارون کی موت کے بعد کے دہائیوں میں ہوئے والے جھگڑوں اور ہر قسم کے مقابلے میں عباسی سلطنت اپنے آخری ایام سے گزر رہی تھی۔ ہارون نے اب بھی اپنے وقت کے اسلامی دنیا کے بڑے حصے پر براہ راست حکومت کی، مشرق میں وسط ایشیا اور سندھ سے لے کر مغرب تنگ چین اور بحر ہند کو یورپ اور افریقہ سے جوڑنے والے رواں تجارتی نیٹ ورک خلافت سے گزرے۔ بغداد ان کے گٹھ جوڑ میں تھا، جس میں بے پناہ خوشحالی آئی۔ صوبوں کی محصولات نے خزانے کو بھر رکھا، جس سے ہارون بازنطینی سلطنت کے خلاف بڑی مہمات شروع کر سکتا تھا اور بھرپور سفارتکاری میں مشغول رہتا تھا۔ اس کے ایلچی یہاں تک کہ شازملین کے دور دراز دربار میں پہنچتے تھے۔ اس دولت نے خاطر خواہ سرپرستی بھی کی۔ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں نے مقدس شہروں کے لیے خیراتی امداد اور دربار میں مذہبی اسکالرز اور سنیاسیوں کے استقبال نے مذہبی طبقوں کی خاندان کی طرف خیر خواہی کو محفوظ بنایا، جبکہ شہروں اور خرچ کیے گئے فنڈز سے اس کے دیر پا شہرت کی ضمانت دی۔ خلیفہ کے دربار کی شان و شوکت نے 1001 راتوں کی ابتدائی کہانیوں میں سے کچھ کو تحریک فراہم کی گئی تھی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم المامون کے دور میں المعتصم کا کیریئر کیسا تھا اس کو بیان کریں۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔